أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 اور 51۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ کفار اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر رسول نہیں ماننا چاہتے تھے، لہذا وہ آپ کو جھٹلانے کے لیے آپ سے عجیب و غریب قسم کے مطالبات کرتے رہتے۔ کبھی کہتے کہ آپ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آپ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ کبھی کہتے کہ آپ کا گھر سونے چاندی کا ہونا چاہیے۔ کبھی کہتے کہ ہمیں سونے کے خزانے عطا کر دیں، اور اسی طرح کبھی وہ آپ سے یہ کہتے کہ آپ ہمیں فلاں چیز کی خبر بتائیں۔ مختلف قسم کے سوالات آپ کا علم چیک کرنے کے لیے وہ کرتے رہتے۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ان کے ان تمام قسم کے عجیب و غریب سوالات کا اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے جواب دلوا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے، ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ میں نبی رسول ہوں۔ میں نے صرف نبی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں صرف اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول ہی کہتا ہوں۔ نبی رسول ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ نبی رسول کے پاس کوئی اللہ کے اختیارات آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو اختیارات ہیں اور اس کے جو تصرفات ہیں اور جو اس کی طاقتیں اور قوتیں ہیں، وہ کسی پیغمبر رسول بلکہ کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہوتے۔ ان کا مالک تو اللہ ہے۔ اب کوئی معجزہ دکھا دینا، اب اچانک سے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پہ اٹھا لینا، یہ کام رسول نہیں کر سکتا۔ رسول اپنی مرضی سے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہو تو ایسا ہو جائے تو ہو جائے، اور میرے پاس تو اللہ کے خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں کب کہا کہ میرے پاس کوئی اللہ پاک کے
خزانے ہیں جس میں سے تم جو چاہو جب چاہو تمہیں میں عطا کر دوں۔ میں نے تو کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا تمہارے سامنے کہ جو تم مجھ سے عجیب و غریب قسم کی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو اور عجیب و غریب قسم کے تم مجھ سے مطالبات کر رہے ہو اور عجیب و غریب اور انوکھے سوالات کر رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیے، اور ان جوابات کے ذریعے اللہ پاک نے اپنی توحید بھی بندوں پہ واضح کر دی کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں وہ کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی امام، کسی بزرگ، کسی عابد، کسی بھی شخص کے پاس وہ اختیارات اور وہ صفات اس میں نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کے کہنے پہ اعلان کر دیا ہے کہ میں ان خدائی اختیارات اور صفات کا مالک نہیں ہوں، تو پھر کسی اور شخص کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے متعلق ان چیزوں کے متعلق دعویٰ کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ دے سکتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، قل کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، لا نہیں، اقولو میں کہتا، یقولو اگر یقولو ہوتا تو یقولو کا معنی وہ کہتا، لا یقولو وہ نہیں کہتا، لا تقولو تو نہیں کہتا، لا اقولو لا نقولو، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقولو میں نہیں کہتا، لکم تم سے، یہ اصل میں تھا لام زیر لی سے، کم تمہیں، تو زیر کے بعد پیش عربوں کو پڑھنی دشوار لگتی ہے، اس لیے لیکم کی بجائے وہ لکم کر لیتے ہیں، لکم تم سے، لا اقول لکم میں تم سے نہیں کہتا، عندی میرے پاس، اگر اندہ ہوتا تو پھر اس کا معنی اس کے پاس، اندہ کا تیرے پاس، اور اندکم تم سب کے پاس، اور اندنا ہم سب کے پاس، اندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، گویا کہ جب اللہ پاک اعلان کرواتے ہیں کسی بات کا تو وہ بات اللہ اور اس کے رسول کا مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی بھی بات ہے اور اللہ کے رسول کی بھی بات ہے۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، میں تو نہیں یہ دعویٰ کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میرے پاس ان کے اختیارات ہیں اور ان کی چابیاں ہیں، میں جب چاہوں جس کو جو چاہوں عطا کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے سورۃ المنافقون کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہیں زمین و آسمان کے خزانے، زمین و آسمان کے تمام خزانے اور ان کے اختیارات وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید ہی کے اندر فرمایا کہ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، وسعتیں عطا کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو اللہ پاک چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے، اس میں کمی کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق کی کمی بیشی یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو
مال غنیمت بھی تقسیم کرتے تھے، آپ فطرانہ بھی لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں زکوٰۃ کے مال کے، فطرانہ کے مال کے اور غنیمت کے مال کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ یاد ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، جو رات کو پہرا دیتے تھے، غلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں باقاعدہ پہرے دار مقرر کرنے پڑتے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ بہت کچھ ہوتا تھا اور آپ لوگوں میں بانٹتے تھے، اپنوں میں بھی بانٹتے تھے، غیروں میں بھی بانٹتے تھے، منافقین کو بھی دیتے تھے۔ تو پھر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں، وَأَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والا، میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو اللہ پاک ہے، دینے والا عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ جیسے ڈاکٹر تو صرف دوائی دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی اللہ کا ولی، اللہ کا پیغمبر اور کوئی امام، کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ، وہ بظاہر کسی کو کچھ دے سکتا ہے، انسان تو بظاہر کسی انسان کو دے سکتا ہے، لیکن کسی کی پوری تو تب بھی پڑتی ہے نا اگر اللہ پاک کی طرف سے عطا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بظاہر اللہ پاک نے ہمیں سبب بنایا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا، اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم زکوٰۃ نکال لیں، ہم صدقات نکال لیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے مشکل کے اندر کام آئیں، یہ تو ہماری آزمائش ہے۔ ورنہ اصل عطا کرنے والی ذات، ہمیں بھی عطا کرنے والی ذات تو اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی کسی کو دیتا ہے تو اس کے پاس بھی وہ اللہ کی عطا ہی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں کیا فرما دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے۔ تو خرچ تو انسان اللہ کی عطا میں سے کرتا ہے نا۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَأَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں تو صرف اسے آگے لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، میری تو اللہ پاک نے آگے بانٹنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے زمین و آسمان کے رزق کے خزانے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا، اور نہ ہی اعلم۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں ہیں تو پھر کوئی کسی اور کے پاس خزانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر کوئی اور گنج بخش کیسے ہو سکتا؟ گنج بخش کا معنی کیا ہے؟ خزانے عطا کرنے والا، خزانے بخشنے والا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خزانے مانگتے تھے، آپ سے تو اللہ پاک نے تردید کروا دی کہ آپ کہہ دیں خزانے میرے پاس نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر خزانے نہیں ہیں، آپ اگر گنج بخش نہیں ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر کوئی اور کس طرح خزانے عطا کرنے والا ہو سکتا ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض۔ ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ سخی تھا، وہ اللہ کے بندوں میں بانٹتا تھا، وہ اور چیز ہے، خزانوں کا مالک کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ ولا، اور نہ ہی اعلم، میں جانتا ہوں، ولا اعلم، اور نہ ہی میں جانتا ہوں، الغیب، غیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اب اللہ پاک نے واضح انداز میں آپ سے یہ اقرار کروا دیا
اعلان کروا دیا کہ کہہ دیجئے کہ میں تو غیب نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ نبی، پیغمبر، رسول ایسی بہت سی باتیں جانتے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کو علم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی طرف سے وہ علم ان پیغمبروں کو، رسولوں کو بذریعہ وحی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کو بتاتے ہیں، فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وحی نازل فرماتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کو کوئی بات نہیں بتانا چاہتے تو وہاں ان کو پتہ نہیں چلتا۔ بس یہ سادہ سا عقیدہ ہے۔ اب اس کو آپ گھما پھرا کے کوئی کسی طرح بیان کر لیتا ہے، کوئی کسی طرح بیان کر لیتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطائی علم تھا، ذاتی نہیں تھا، عطائی تھا، تو اگر ان الفاظ کے پیچھے مفہوم اور تشریح یہی ہو کہ آپ کو جتنا اللہ بتاتے تھے اتنا ہی پتہ ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں پتہ ہوتا، جس بات کو اللہ پاک آپ پر وحی نہیں فرماتے تھے اس کا آپ کو علم نہیں ہوتا تھا، جو بتا دی جاتی تھی اس کا علم ہو جاتا تھا، تو پھر ٹھیک۔ تو میں نہیں جانتا غیب۔ اور سورۃ النمل آیت نمبر 65 اللہ پاک نے بالکل واضح انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا دیا کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ یہاں تو یہ کہلوایا نا کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور وہاں پر یہ کہلوایا کہ آپ کہہ دیں زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65 قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو بھی کوئی ہے وہ غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور آگے فرمایا، اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جن کے متعلق تم غیب کے دعوے کرتے ہو وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا۔ انہیں تو اپنے دوبارہ اٹھنے کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ غیب کی چابیاں ہیں۔ بارش کب ہوگی، کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ان چیزوں کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفاتیح الغیب کہا کہ یہ 5 چیزیں غیب کی چابیاں اور کنجیاں ہیں، کیز آف ان سین، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ، اور نہ ہی میں کہتا ہوں لَكُمْ تم سے، انی مَلَكٌ، کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ میں تو تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتوں کی طرح ایسے جب جی چاہے زمین سے آسمان کی طرف چڑھ جاؤں، جب جی چاہے آسمان سے نیچے اتر آؤں۔ میں تو فرشتہ بھی نہیں، میں نے تو نہیں کہا میں فرشتہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 میں کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ وہاں بھی اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا۔ وہاں کیا اعلان کروایا؟ قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہمارے جیسے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ بحیثیت انسان میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ ہاں، مقام، مرتبہ، علم، اس کے لحاظ سے تو ساری کائنات سے آپ افضل ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی۔ تو یہ صرف اس بات کی تردید کے لیے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں تمہارے جیسا۔ آگے سورۃ الکہف میں اللہ پاک نے آگے فرق بھی بیان کر دیا، یوحا الیہ، ہاں فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مقام مرتبے کے لحاظ سے بھی تمہارے جیسا ہوں، بلکہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اللہ کا رسول پیغمبر ہوں۔ اور یہاں بھی اسی قسم کی بات ہے
ولا اقول لکم، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں انی ملکن، کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، لیکن اگر جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں۔ ان اتبعو، نہیں میں پیروی کرتا، یتبعو تتبعو، اتبعو نتبعو، ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا۔ اتبعو فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ یا جب شروع میں لگا ہو تو وہ صیغہ غائب کا ہوتا ہے، وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تا لگا ہو تو تم کا ترجمہ کرتے ہیں، اور حمزہ یعنی الف کے اوپر زبر یہ لگا ہو تو ترجمہ میں کرتے ہیں، نون لگا ہو تو ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ چاروں میں سے کوئی علامت آ جائے تو یہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے۔ ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر ما جو یوہا وحی کی جاتی ہے، فعل مجہول ہے، الیہ میری طرف، الا یوہا الیہ مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل کیا، یستوی برابر ہوتے ہیں، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، کیا نابینا اور بینا، کیا اندھا اور دیکھنے والا، کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ عقل و شعور سے کام لینے والا اور نہ لینے والا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ کافر اور مومن، ماننے والا اور اڑ جانے والا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ہدایت والا اور گمراہی والا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ توحید کو سمجھنے والا اور شرک پر مر جانے والا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ قل کہہ دیجئے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ افلا، آفا تو کیا، لا تتفکرون تم غور نہیں کرتے، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کیا کرو اللہ کی آیات میں۔ وانذر اور ڈرا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ، الذین ان لوگوں کو جو یخافون خوف رکھتے ہیں، کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ ان یحشروا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف۔ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں نا کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، عدالت لگے گی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس قرآن کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ ڈرا دیجئے، سمجھا دیجئے، بتا دیجئے۔ اور جس کے دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے، بس وہ جس عقیدے پہ لگا ہوا ہے، جس ڈگر پہ چل رہا ہے، جس ضد ہٹ درمی پہ جمع ہوا ہے، بس وہ اسی پر ہی رہنا چاہتا ہے، اسے تو آپ کے ڈرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ سورۃ البقرہ میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جب موریں لگ جاتی ہیں ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ اور ڈرا دیجیے آپ اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ڈرانے کا فائدہ اسے ہی ہوتا ہے جس کے دل میں کوئی ڈر ہو، تھوڑا بہت ڈر ہو تو اس کو ہی ڈرانے کا مزید فائدہ ہوگا۔ سورہ قوف کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی، فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ساتھ آپ ان لوگوں کو نصیحت کیجیے، ان لوگوں کو ڈرائیے جو وعید سے ڈرتے ہیں، جو عذاب کی وعیدوں سے ڈرنے والے ہیں، ان کو آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے، کیونکہ ڈرانے کا فائدہ انہیں کو ہی ہوگا، اور جو آگے سے ڈرے ہی نہ اس کو ڈرانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ڈرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، جو ڈر گیا وہ تر گیا۔ لیس لہم، نہیں
ہوگا ان کے لیے من دونہ ہی اس کے سوا ولی کوئی مددگار کوئی ولی ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ اس دن تو کوئی ولی کوئی دوست کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارشی کفر و شرک کی وجہ سے اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہوا تو کوئی سفارشی وہاں بچا نہیں سکے گا۔ ہاں اگر آدمی توحید پر مرا، ایمان پر مرا اور ارکان اسلام کا پابند ہوا تو پھر کوئی چھوٹی موٹی لغزشیں کوتاہیاں وغیرہ ہوئیں تو وہ گریس مارکس دے کر کسی پیغمبر، کسی شہید، کسی اللہ کے ولی کی سفارش سے اللہ پاک جس کو چاہیں گے معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن کلی طور پہ سفارش، بڑی سفارش کہ کوئی بندہ وہاں فل فیل ہو اور وہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ سفارش کر کے اس کو چھڑوا لے، ایسا کوئی کنسپٹ نہیں۔ تو چونکہ وہاں ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا، لہٰذا آپ ان کو آج ہی ڈرا دیجئے، آج ہی ان کو سمجھا کے صراط مستقیم پہ لگا دیجئے تاکہ یہ بچ جائیں، تاکہ یہ عذاب سے بچ جائیں، اس دن کی پکڑ سے، اس دن کی ناکامی سے یہ بچ جائیں۔ تو آج اگر ہم نے بھی کسی کو ڈرانا ہے، کسی سے پیار ہے، کسی سے محبت ہے، اپنے بہن بھائیوں، والدین، رشتہ داروں، محلے داروں، اپنے ملازموں، جاننے والوں، دوست احباب، عزیز و اقارب سے اگر سچی محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کی پکڑ سے، عذاب سے بچ جائیں، تو پھر اس کے لیے انہیں اس قرآن کی طرف لانا ہوگا، اس قرآن سے ان کو ڈرانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے اور ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔